السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم تمام پریشانیاں آپ کی دور فرمائے، تمام دعائیں آپ کی قبول فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، آج میں جو آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ میں اور آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ کسی عام انسان کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاک ولیوں کا بتایا ہوا عمل ہے، وظیفہ ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کا بتایا ہوا وظیفہ عمل ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ اتنا زیادہ پاورفل ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ جس جگہ پر یہ وظیفہ عمل کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے، اور جس جگہ پر یہ وظیفہ عمل کیا جاتا ہے اس گھر سے، اس جگہ سے مصیبتیں، پریشانیاں یا آفتیں ایسے چیخ مار کر بھاگتی ہیں جیسے کسی نے موت کو دیکھ کر بھاگ لگا دی ہو۔ اس طرح سے مصیبتیں، پریشانیاں اس جگہ سے نکل جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، آنے والی مصیبتیں بھی رک جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس گھر کی، اس جگہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو وہ وظیفہ عمل کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، یہ ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑی فضیلتیں ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا اور آپ سن بھی نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ وظیفہ عمل اتنا زیادہ اثردار ہے کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ کر لے اس کی زندگی 100%، 100% بدل جائے گی۔ پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں ایسے اس جگہ سے بھاگ جائیں گی جیسے کسی نے موت کو دیکھ لیا ہو اور موت کو دیکھ کر کوئی شخص بھاگ جائے۔ آفت، پریشانیاں، مصیبتیں ایسے وہاں سے ٹل جائیں گی، دور ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ عمل اتنا زیادہ اثردار ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو اس طرح سے کر لے، جس طرح سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس طرح سے وظیفہ عمل کر لے تو اس کے بعد کسی بھی حاجت کی اس کو ضرورت نہیں رہتی ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر امید رکھ کے یہ وظیفہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی 100% مل جائے گی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں بالکل ختم ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی۔ اور جو شخص اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چل پاتا ہے، اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو یہ وظیفہ عمل ایک دن کر لیں، انشاءاللہ اسی دن سے اس کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ چلے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اتنا اثردار یہ وظیفہ ہے، عمل ہے کہ آپ اس کی جو طاقت ہے وہ ایک ہی دن میں خود دیکھ لیں گے۔ تو یہ وظیفہ ہم جان لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دینا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کچھ شرطیں، اس کی وظیفے کی کچھ شرطیں ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ ضروری کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو صرف جمعرات کے دن ہی کرنا ہوگا، یعنی جمعرات کے دن آپ فجر کی نماز سے لے کر رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ عمل کر لینا ہے۔ آپ کے پاس فجر کی نماز کے بعد ٹائم ہو تب کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان میں 5 وقت میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ سونے سے پہلے بستر پر یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا پورا طریقہ اسی ویڈیو میں جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے۔ یہاں بات میں بتا دیتا ہوں
کہ وضو بہت سے بھائی بہن ایسا وضو کرتے ہیں کہ ان کا صحیح طریقے سے جو فرض ہیں وضو کے وہ ادا نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہمارا وضو جو فرائض ہیں وضو میں، اگر اس میں فرائض میں صحیح طریقے سے پانی نہیں بہایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک بال برابر بھی سوکھی جگہ رہ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے، اور جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہماری نماز نہیں ہوگی تو ہم چاہے کتنی بھی عبادت کرتے رہیں، کتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچنے والا ہے، کیونکہ جو شرط ہے وہ آپ کو فالو کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح طریقے سے ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی عبادت کریں گے، وہ اللہ کی رحمت ہے کہ کب کس کی دعائیں، کب کس کی عبادت کو قبول کر لے۔ لیکن اللہ پاک بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ وضو صحیح طریقے سے کریں، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کریں، کوئی سی بھی نماز ہو۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک جگہ پر آپ بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ یعنی جب بھی اس کا ارادہ بنائیں تو اپنے پاس میں 7 الائچی کے دانے رکھ لیجئے۔ الائچی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ کے کچن میں ضرور ہر گھر میں ملے گی۔ الائچی کے آپ کو 7 دانے لے کر رکھ لینے ہیں سامنے۔ رکھنے کے بعد سب سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز آپ کو درود پاک پڑھنی ہے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ درود پاک جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو دوسری درود پاک ہیں وہ بھی کوئی سی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کم سے کم 21 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، آپ کو 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ کو یہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آپ کو سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، 21 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ سورہ ناس آپ کو پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 21 مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر وہی درود پاک 21 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے جو پہلے آپ نے درود پاک پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ الائچی کے دانے اٹھائیں اور ان پر دم کر دیں، 3 بار پھونک دیں صحیح طریقے سے، ہر دانے پر آپ کی پھونک پہنچ جائے، دم پہنچ جائے صحیح طریقے سے۔ پڑھنے کے بعد پھونکنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جس مقصد کے بھی لیے یہ وظیفہ آپ نے کیا ہے، جس لیے بھی کیا ہے، ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی مقصد آپ کے دل میں ہے، جو بھی تمنا ہے، مراد ہے، جو بھی دعا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، پھر اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی 100% مل جائے گی۔ اب یہ کرنا کیا ہے، یہ جو لونگ کے دانے ہیں، آپ کو یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ جو لونگ کے دانے ہیں کسی کاغذ میں یا کسی کپڑے میں یا اور کسی چیز میں آپ باندھ کر، مطلب ایسے بالکل پیک کر دیں۔ پیک کرنے کے بعد ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر
آپ کے پیسے رہتے ہوں، تجوری ہو، یا آپ گلے وغیرہ میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں رزق کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر کسی کاروبار کے لیے کر رہے ہیں تو آپ جہاں پر کاروبار کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے، مکان ہے، یا آپ کا کوئی کاروبار اور جگہ پر چلتا ہے، تو وہاں پر آپ ان دانوں کو رکھ لیں۔ الائچی کے ساتھ دانے آپ رکھ لیں، رکھنے کے بعد اس کو وہیں پر رہنے دیں۔ انشاءاللہ آپ اس کا کرشمہ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کا بہت ہی زیادہ اثر ایک ہی دن کے بعد آپ کو دکھائی دے جائے گا۔ بڑے سے بڑا رکا ہوا کام آپ کا بن جائے گا، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، آپ کا بڑا سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گھر سے بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسے بھاگ جائیں گی، ایسے چیخیں مار کر بھاگیں گی جیسے کوئی اپنی موت کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔